السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہمیں اس کا گرامر پورشن جو ہے، اس کا نحو اور صرف جو ہے اس کا دورہ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ جو حدیث نمبر سیکنڈ ہے، جو دوسری حدیث ہے، اس سے بِئْتُكَ الْأَرْضَ، میں نے آپ کو زمین بیچی۔ یتعدی باء الی مفعولین، کہتے ہیں یہ معتدی ہے، اور فعل کی ہمارے پاس دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فعل کو لازم کہتے ہیں اور دوسرے کو معتدی۔ اور جو فعل لازم ہوتا ہے، آپ اس کو شارٹ میں لکھ کے رکھو، اس کے لیے مفعول کا ہونا لازم نہیں ہے۔ یعنی معتدی کے لیے، یعنی لازم کے لیے مفعول کا لازم ہونا ضروری نہیں ہے، لازم ہونا ضروری نہیں ہے، یا مفعول کا لازم ہونا لازم نہیں ہے۔ آپ اس طرح یاد رکھو، فعل لازم کے لیے مفعول کا ہونا لازم نہیں ہے، اور معتدی کے لیے مفعول کا ہونا لازم ہے۔ یعنی جس میں مفعول ضروری ہو اس کو معتدی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بِئْتُكَ الْأَرْضَ، بِئْتُ میں نے بیچا، کا آپ کو، الارض زمین۔ تو الا مفعولین، یعنی اصل میں اس میں دو مفعول ہے، ایک کا ہے، دوسرا عرض ہے۔ یعنی بیتو کا، میں نے بیچی آپ کو زمین۔ جو بیتو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور جو کا ہے یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور جو الارض ہے یہ بھی مفعول بھی منصوب ہے۔ تو اصل میں اگر بیتو کا میں کا ضمیر بھی ہے مگر مفعول بھی ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں یعتدی باء الی مفعولین، اس میں معتدی یعنی دو فاعلوں کے ساتھ ہیں، مفعول کے ساتھ ہیں۔ تو قولو یعنی تو آپ کہتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ اتبعونی سیارتک، کیا تو مجھے اپنی گاڑی بیچے گا؟ تو ایک جو نی یعنی تو، ایک تو جو اس میں سیارتک ہے، یعنی کیا تو مجھے اپنی گاڑی بھیجے گا، اس میں بھی دو مفعولے ہیں۔ یعنی ایک یہاں پر سیکھنے کی بات وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوگی کہ ہمارے پاس مفعول کی، ہمارے پاس فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور فعل معتدی۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں جس میں مفعول کا ہونا لازم نہیں ہے، فعل لازم جس کے لیے مفعول کا ہونا لازم نہیں ہے۔ تو دوسرا جو ہے جس کے لیے مفعول کا ہونا، میں کہوں گا ضربتو، تو مجھے یہاں ضروری کہنا پڑے گا کہ میں نے کس کو مارا، تو یہاں پر ضروری ہے اس کو مفعول میں ضروری لانا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جہاں پر یعنی ضروری نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لازم۔ تو اسی لیے چوتھا اب یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے، اس میں دو مفعول ہیں، ایک بھی تو کا، ایک تو کا ہے یعنی تجھے، آپ کو، پھر ہے ارض زمین۔ تو اگر میں کہوں گا بی تو کا، میں نے آپ کو بھیجا، تو کیا بھیجا؟ تو الارض یعنی زمین، تو جو ہے اسی لیے معتدی ہے۔ چوتھا سوال، لی غلام، میرے لیے میرے پاس ایک غلام ہے۔ اصل میں لی اور اندہ میں یہ فرق ہوتا ہے، لی پوزیشن دکھاتا ہے، جو اندہ ہے وہ پوزیشن آپ کا پاس دکھاتا ہے، اندی لی پوزیشن دکھاتا ہے، اس کو یاد رکھو۔ جو اندہ ہے وہ کیا دکھاتا؟ پوزیشن۔ اندی سیارتن، میرے پاس گاڑی ہے، مگر میں نہیں کہوں گا اندی اخن، میرے پاس بھائی، میں کہوں گا لی اخن، میرا بھائی ہے۔ تو لی ریلیشن دکھاتا ہے، اور جو اندہ ہے وہ پوزیشن دکھاتا ہے۔ لی غلام، میرا ایک لڑکا ہے۔ ہنا غلام مبتدا مؤخر، ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرے کو کہتے ہیں خبر۔ مبتدا میں کہوں گا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، جو اللہ ہے مبتدا ہے، اور جو واحد ہے یہ خبر ہے، اور جو مبتدا ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ اب دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں، مبتدا مؤخر، یہاں مبتدا
پیچھے لیا گیا. اصل میں کہہ رہا تھا مجھے الغلام لی، میرے لیے میرا ایک لڑکا ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا الغلام لی، میں نے کہا لی غلام. تو میں نے کہا مبتدا مؤخر، میں نے مبتدا جو الغلام تھا اس کو میں نے مؤخر کی. وہ اسی طرح لی خبر مقدم، اور جو لی ہے، لی یعنی لی مجھے کہتا تھا الغلام لی میرا ایک لڑکا ہے، تو میں نے کہا لی غلام تو خبر مقدم، تو خبر آگے آ گئی. اصل میں کیا ہونا چاہیے، آپ جملے کو اس طرح لکھو، اصل میں آنا چاہیے تھا الغلام لی، کیونکہ مبتدا جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے، معرفہ آتا، تو اسی لیے ہم اس کو لکھتے ہیں الغلام. جس طرح میں کہوں گا الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، تو الکتاب جو ہے یہ مبتدا ہے اور جو جدید ہے یہ اس کی خبر ہے. مگر میں نے اس کا الٹا کیا، میں نے کہا مجھے کہتا الغلام لی میرا ایک لڑکا ہے، تو میں نے کہا لی غلام میرا لڑکا ہے. تو لی کیا کیا، میں نے خبر کو آگے لے آیا اور جو مبتدا کو اس کو پیچھے کیا. جب خبر کو آگے لایا جائے تو اس کو کہتے ہیں خبر مقدم، یعنی اس کو آگے کیا گیا، مقدم کیا گیا، اور مبتدا مؤخر، مبتدا کو پیچھے کیا گیا. وَكَذَلِكَ فِي، اسی طرح لی جاریت، مجھے کیا تھا الجاریت لی، تو میں نے کہا لی جاریت، اس میں بھی وہی ہے، خبر جو ہے وہ مقدم ہے لی، اور جاریت جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. اسی طرح الکما ولدن، الکما کیا تم دونوں کے لیے کوئی اولاد ہے، تو یہ بھی ہے، اس میں بھی وہی ہے، جو لکما ہے وہ اصل میں کیا ہے، یہ مؤخر ہے، مبتدا خبر مقدم، اور والدن جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. اب اس کا یہ رول سکھا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اصول بیان فرمایا الاصل فی المبتدا، جو مبتدا میں اصل اصول ہے ان یکون معرفت، وہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. جس طرح میں نے کہا الکتاب جدید، الباب مفتوح، اسی طرح کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، الولد جالس، تو جتنے بھی آپ کہیں گے اس میں جو پہلا ہوگا وہ معرفہ ہوگا، مبتدا. تو اللہ واحد، یا اسی طرح محمد رسول اللہ، تو یہ جو محمد ہے یہ علم ہے، اسی لیے یہ معرفہ ہے. تو جتنے بھی اصل میں مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. وَيَجُوزُ، اور یہ بھی جائز ہے، أَن يَكُونَ نَكِرَةً، وہ نکرہ بھی ہو، فی مواضع، اپنی جگہوں پر. تو یعنی کچھ جگہوں پر یہ بھی جائز ہے کہ جو مبتدا ہو وہ کیا ہو، وہ نکرہ ہو. اصل میں مبتدا کیا ہوتا ہے، اصل میں مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی جائز ہے کہ مبتدا کبھی نکرہ ہو. تو اس کی جگہ کون کون سی ہیں، منہا یعنی ان میں سے، یتقدم علیہ الخبر وہو شبہ جملہ. تو کہتے ہیں کہ یہ جائز اس وقت ہے جب خبر کو مقدم کیا جائے، وہو شبہ جملہ، یعنی وہ شبہ جملہ اس کو کہتے ہیں جو جملہ جیسا ہو. تو وہ اس کو اصل میں شبہ جملہ، یعنی جملے کا شبہ، یعنی اس کی مثال. آئی ظرف او جار مجرور، تو شبہ جملہ دو ہوتے ہیں، یا تو ظرف ہوگا یا تو جار مجرور ہوگا. ظرف کس کو کہتے ہیں، یعنی ظرف زمان سے شروع ہوگا یا ظرف مکان سے شروع ہوگا، یا اسی طرح جار مجرور ہوگا. جس طرح اگزامپل ہے اندی کتاب، اصل میں ہے الکتاب اندی، میرے پاس کتاب ہے. اگر ہم نے اس کو ادھر ادھر کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے خبر کو مقدم کیا اور جو مبتدا تھا اس کو مؤخر کیا، اسی لیے میں نے کہا اندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے. پھر لی اخ، اصل میں تھا الاخ لی، میرا ایک بھائی ہے، تو میں نے کہا لی اخ، تو یہ کیا ہے، یہ جار مجرور ہے، لی جو ہے یہ اور جار ہے، تو لی اخ جار مجرور یا ظرف ہو. یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو یہ جو چیزیں سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آرام آسانی کے ساتھ جو ہے آرام چلتے جائیں گے، اس کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ گرامر کا حصہ ہے، جنہوں نے ابھی کچھ بھی گرامر نہیں پڑھا ان کو یہ سبھی چیزیں جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر بھی آپ جڑے رہو اس کے ساتھ، آپ اس کو پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہو اور
تو پھر بھی جو حدیث میں جو پہلا جز ہوتا ہے جو ہم حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اس کی شرح کرتے ہیں، پھر جو گرامٹیکل ایکسپلینیشن ہوتی ہے یہ تھوڑی اگر آپ کے ذہن میں تھوڑی تھوڑی آ جائے گی، پھر آگے آگے بھی آپ کو پسند آ جائے گی۔ تو ہم نے یہاں سیکھ لیا کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر وہ نکرہ ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے مبتدا نکرہ بھی آتا ہے۔ ان میں خاص کر ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ شبہ جملہ ہو، اور شبہ جملہ میں کیا ہوتا ہے، یا فریز ہوتی ہے اصل میں جس کسی نے لکھا یہ ظرف سے شروع ہوتی ہے یا یہ جار مجرور سے، جس طرح اندی کتابن میں اندی جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور کتابن جو ہے یہ کیا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اسی طرح لی اخن میں بھی یہی ہے، لی جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے اور وہ خبر مقدم ہے، اور اخن جو ہے مبتدا مؤخر ہے۔ اب اس طرح پانچ جو سوال نمبر 5 ہے، بیما فیہا، پانچواں جو ہے بیما فیہا، کہا جو اس میں ہے، یعنی زمین اور جو اس میں ہے، من معانی با المصاحبۃ، اس میں جو ما کے معنی ہیں وہ ہے ساتھ، بی کے معنی ساتھ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بی کے اور دو معنی پڑھے تھے، یعنی وہاں ہم نے یہ معنی پڑھا تھا بالجامعۃ، وہاں ہم نے اس کا معنی ظرف میں پڑھا تھا، یونیورسٹی، ایک تو ظرفیہ ہوتا ہے، اور دوسرا جس سے جو مثال طور پر بالسائف، چھری سے، یعنی ضربتہ بالسائف، میں نے اس کو چھری سے مارا، تو جب میں کہا ضربتہ تو جو اس میں بھی ہے وہ ہتھیار کو دکھاتا ہے۔ یہاں اسی طرح بی کا اور ایک استعمال دکھایا جاتا ہے کہ اس کا معنی ساتھ ہے، مع، بی بمعنی مع، یعنی بی، یہاں بی کے معنی جو ہے وہ ہے مع، ساتھ۔ فرماتے ہیں احبط بسلام، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احبط بسلام، جب پانی نیچے اترا، جب وہ ناؤ میں تھے، کشتی میں تھے، تو جب پانی نیچے اترا تو فرمایا احبط بسلام، آپ سلامتی کے ساتھ نیچے آؤ۔ تو آئی مع السلام، تو اگر اس طرح بھی کہیں گے احبط بسلام تو یہ بھی ٹھیک ہے جس طرح قرآن نے کہا، تو اصل اس کا معنی ہے وہ ہے احبط مع السلام، آپ سلامتی کے ساتھ نیچے آؤ۔ تو بی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے، بی حرف جر بھی ہے، تو یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے مع۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ، اور اسی طرح اس کا فرمانا انما، یعنی جو حدیث میں آیا تھا انما بعتک الارض، میں نے آپ کو زمین بیچی ہے، بما فیہا، بما جو اس میں ہے، تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں بی، ہم کہیں گے بی کو کاٹ دیں گے، یہاں لکھیں گے مع فیہا، ما فیہا، یا ما فیہا۔ تو یہاں اگر بی کاٹیں گے، بی کے معنی کیا ہے، مع، ساتھ، اس طرح ان اللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں تم ہو۔ تو فرمایا انما بعتک، میں نے آپ کو زمین بیچی، الارض، زمین، بما فیہا، اور جو اس میں ہے۔ تو اس کے کیا اگر آپ معنی بی کو اگر کاٹ دیں گے تو اس کے معنی جو بنے گا وہ بنے گا، یعنی اس کی جگہ اپنا لفظ لے آیا جو اصل لفظ تھا، وہ ہے پھر انما بعتک الارض مع ما فیہا، معنی ایک ہی، مگر جو مع ما فیہا بولنے میں اچھا نہیں لگتا، اس میں فصاحت نہیں دکھتی، تو اسی لیے جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے بما فیہا، جو اس میں ہے۔ اب ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 6، یا ہر ایک حدیث سے جو مسائل گرامر کے نکلتے ہیں، جتنے بھی قواعد ہوتے ہیں ان کو الگ الگ سے جو ہے بیان کرتا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَلْيُنْفِقَا، تاکہ تم خرچ کرو ان دونوں پر، تاکہ یہ دو جو ہے یہ خرچ کرے، جو ہے یہ مثنیٰ ہے۔ حاضہ لام الامر، اس کو لام الامر بولتے ہیں، لم لما لام امر لائی نہیں، یہ جو ہے حروف جازمہ ہے، یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جزم دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حاضہ لام الامر، اس کو لام امر کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تمرین الصرف اور تمرین النحو لے کے آنا، جتنے نہیں پڑھا ہے وہ دیکھیں، اس کو اردو میں ہے تو وہاں پر بھی اس کی بنیادی چیزیں لکھی ہوئی، لام امر، جو اس طرح لم لما لام امر لائی نہیں، یہ جو چار ہے یہ حروف جازمہ ہے، یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور جزم دیتے ہیں اس کو۔
فرماتے تدخل داخل ہوتے ہیں لام الامر علی المضارع مضارع پر داخل ہوتا ہے و تجزمہ اور اس کو جزم دیتا ہے و تفید الامر اور امر کا فائدہ دیتا ہے نحو لیجلس کل طالب فی مکانہ تو لا جو ہے جس کو ہم لام امر کہتے ہیں لام الامر یہ لام ہے مگر امر کا اسے چاہیے کہ ایک تو ذرا سا اجلس اجلس تو بیٹھ یہ اصل امر ہے اصل میں امر 6 ہی صیغے میں ہوتے ہیں وہ جو ہے جو اصل میں حاضر کی 6 صیغے ہوتے ہیں مذکر واحد جو ہے پہلا حاضر پھر تثنیہ پھر جمع پھر مؤنث واحد جو ہے پھر اسی کا تثنیہ پھر جمع یہ کل 6 صیغے ہیں اس طرح انت اجلس اجلسا اجلسو اجلسی اجلسا اجلسنا یہ اصل میں امر ہوتے ہیں مگر لام کے ذریعے سے ہم باقی جو باقی صیغے رہتے ہیں ان کو بھی بناتے ہیں لیجلس کہ اس تاکہ یہ چاہیے کہ کلو بیٹھے طالب ہر ایک طالب علم فی مکانی اپنی جگہ یہ تم میں سے ہر ایک بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے تو یہ جو لی ہے یہ امر اس نے امر کا کام دیا یعنی ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے لام الامر مکسورۃ اصل میں جو لام امر ہوتا ہے یہ مکسور ہوتا ہے نا اس میں لی وَتُسَكَّنُ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ وَالثُّمَّ مگر کبھی کبھار جو اس کو سکون ملتی ہے اصل میں کیا ہے لام اصل میں جو لام ہے یہ کیا ہے یہ مکسورہ ہے اسی لیے لیجلس آپ دیکھیں گے لب پر زیر ہے تو کیا ہو گیا مکسور یعنی اس میں کسرہ ہے تو یہاں پر جب کسرہ ہے تو پڑھیں گے ہم مگر کیا فرمایا انہوں نے فرمایا اصل میں جو لام امر ہوتا ہے مکسورۃ یہ کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ ہوتا ہے مگر یہ آتا ہے سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ بعد الواو واو کے ساتھ والفاء جب فا آ جائے وثم اب اس ایگزامپل دیکھو واو کے ساتھ کب آئے گا اسی طرح فا کے ساتھ کب آئے گا اور ثم کے ساتھ کب آئے گا تب یہ نہیں آئے گا تب مجزوم آئے گا اس پر جزم ہوگی اس پر تب سکون ہوگی تب نحو مثال من اراد جس نے ارادہ کیا ان یخرج ان جو ہے یہ حروف ناصبہ ہے اس کو کہتے ہیں حروف ناصبہ ان لن کای اذن یہ حروف ناصبہ میں سے یہ مضارع کو فتح دیتے ہیں زبر دیتے ہیں نصب دیتے ہیں تو اس کو جزم دیتے ہیں جو لما لام امر لائی نہیں وہ جازمہ ہے وہ یہ ناصبہ ہے من اراد جو چاہتا ہے ان یخرج کہ وہ نکلے من الفصل کلا سے فل یخرج اسے چاہیے کہ وہ نکلے فا کا استعمال اصل میں ہے فل یخرج کیا ہے فل یخرج مگر جب ہم فا کو سے پہلے داخل کرتے تو جو لام ہے لام امر یہ جزم لیتا ہے فرمایا فل یخرج پس وہ نکلے وَلْيَذْهَبْ اور جائے إِلَىٰ غُرْفَتِهِ یعنی تم میں سے جو نکلنا چاہتا ہے کلا سے وہ نکلے اور اپنے کمرے کی طرف چلا جائے تو یہاں پر 2 لام ہے ایک یہاں پر لام ہے جو یہ لام ہے یہ والا لام فل اصل میں تھا فَلْيَخْرُجْ مگر ہم نے کہا کہ جب یہ لام امر سے پہلے آ جائے تو وہ مجزوم بنتا ہے یعنی اس پر سکون آ جاتا اسی طرح ہے وَلْيَذْهَبْ مگر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے وَلْيَذْهَبْ ہم پڑھیں گے وَلْيَذْهَبْ تو یہ مجزوم ہوتا ہے إِلَىٰ غُرْفَتِهِ وہ غرفت ثُمَّ اصل کیا تھا ثُمَّ لِيَرْجِعْ لِتھا مگر ہم نے کہا کہ جب ہم میں پھر سے قاعدہ بتاتا ہوں قاعدہ یہ ہے کہ لام امر پر اصل میں زیر ہوتی ہے مکسور ہوتا ہے اس طرح لیجلس مگر اگر اس سے پہلے یعنی اگر یہ اس کے ساتھ جو ہے تسکن بعد الواو والفاء والثم یعنی اس پر جزم آتی ہے واو کے بعد فا کے بعد اور ثم کے بعد اسی لیے فرمایا دیکھ لیجیے یہاں پر پہلے میں آیا ہے فا کے بعد لام آیا تو مجزوم یعنی جزم کے ساتھ آیا سکون کے ساتھ پھر واو کے بعد یہاں پر آیا ہے یہاں پر دیکھیے آپ یہاں پر واو کے بعد آیا اسی طرح اب یہاں پر دیکھیے
सुम्मा, यानी सुम्मा जो यहाँ पर आया है, इधर सुम्मा के बाद जो ये फिर आया है, ये मजूम आया है। हाँ, मैं तर्जुमा करता हूँ इस सेंटेंस का। मन अरादा, जो चाहता, अन यखरुजा, कि वो निकले, मिनल फसल, क्लास से, फल यखरुज, उसे चाहिए कि वो निकले, वल यज़हब, और जाए, इला गुरफती, अपने कमरे की तरफ, सुम्मा, फिर यरजी, फिर लौटे, फिर हिस्सतिल कादिमा, दूसरी क्लास में, तो आने वाली क्लास में लौटे फिर। तो ये इसका तर्जुमा था। तो तीनों तरीकों से हमने देखा ये है। फिर सातवां है, वल युनफिका अला अनफुसिहिमा, उन्हें चाहिए कि वो अपने आपों पर जो है इन्हें खर्च करें। काला अनफुसिहिमा, अल्लाह ताला ने फरमाया अनफुसिहिमा, नफ्स की जमा अनफुस, मगर बिल जमा, जमा के साथ। वलम यकुल, अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया नफ्सहिमा, असल में कहना था नफ्सहिमा। क्यों? क्योंकि जो दो है, दो के लिए तस्निया का सेगा आता है, और तस्निया का सेगा है नफ्सहिमा, न कि अनफुसिहिमा। तो यहाँ पर देख लो, कोई कायदा बता रहे हैं, कायदे को गौर से सुनो। कायदा असल में क्या था? असल में रूल ये है कि तस्निया के लिए तस्निया इस्तेमाल होता है, जिस तरह यहाँ होना चाहिए था इस्तेमाल लियुनफिका अला नफ्सिहिमा, नफ्सहिमा, यानी नफ्सही दो है ना। हाँ, मगर यहाँ पर जमा है, यहाँ पर आया अनफुसिहिमा, नफ्स की जमा अनफुस है और जमा है। फरमाते इज़मा लैसा फिल इंसान मिन्हु इल्ला वाहिदुन, मा इज़मा, जब न हो, लैसा फिल इंसान, इंसानों में से, मिन्हु, यानी उसमें से, इल्ला वाहिदुन, यानी एक, जाज़ अन युजअल इस्नान फीही बिलफ्ज़िल जमा, तब ये जायज है कि हम इसको जो है, जब इंसानों में से हम इसकी तरह बात करें, जिस तरह इज़मा लैसा फिल इंसान मिन्हु इल्ला वाहिद, तो फिर जाज़ अन युजअल इस्नान फीही बिलफ्ज़िल जमा, तो उस वक्त ये जायज है कि हम जो तस्निया के लिए जो है इस्नान कहते दो को, कि उनको जमा की सूरत में इस्तेमाल करें, जिस तरह अल्लाह ताला ने जो है अपने कलाम में बयान फरमाया। किस तरह फरमाया? वमिन्हु कौलुहु ताला, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया फकद सगत कुलूबुकुमा, फिर जब उनके दिल जो है वो नरम हो गए। अब देख लीजिए, यहाँ पर और समझ में आ गया, आसानी से आ जाएगा। वह, और दूसरे एग्जाम्पल, वह सारिकु, यानी चोर अगर मर्द हो, वह सारिकतु, और अगर औरत हो, सारिक मुजक्कर है और सारिकतु जो इसकी मोनस है। फक्तउ, उनके काट दो, ऐदियहुमा, उन दोनों के हाथ, तो उन दोनों के हाथ काट दो। अल मुरादु, यहाँ पर क्या मुराद है? यहाँ पर मुराद है उनके चार हाथ नहीं काटने, दो हाथ काटने, एक एक। अल मुरादु बिल यद हुना अल यमीन, यहाँ जो काटे का मुराद है वो एक हाथ है, हुना बिल यमीन, यानी दाया हाथ। वलिकुल्लि वाहिदिन, और हर एक में से, मिनहुमा यमीनुन वाहिदा, और दोनों में से दाया दाया हाथ काटा जाएगा। तो अब क्या रूल बन गया? रूल ये है कि जब दो, यानी जब दो को, जब आपके पास इज मा लैसा फिल इंसान मिन्हु इल्ला वाहिद, यानी जब किसी चीज में से इंसान के लिए उसका एक हिस्सा हो, तो उस वक्त हम उसको जमा की, तस्निया की जगह जमा ले आते। असल में यहाँ क्या था? असल में जो ये हदीस देखते हैं, इसमें ये था, जो वो खजाना था उसमें से एक हिस्सा मर्द लड़के का था और एक लड़की के लिए था, तो वो दो थे मगर एक एक करके था। तो उस वक्त ये जायज होता है कि आप इस दान को जो है, तस्निया को जो जमा लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करो। इसी तरह यहाँ पर अस्सारिकु वस्सारिकतु, हमें क्या लगता है मर्द और हाथ के दोनों हाथ काटने, दोनों हाथ नहीं काटने, तो क्या काटना? एक एक हाथ काटना। यानी चोर का एक एक हाथ काटना है, मर्द का एक हाथ और औरत का एक हाथ। असल में कितने हो गए? दो, उसका एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा। जब ऐसी सूरत में आ जाए, एक एक हिस्सा की सूरत में आ जाए, तब हम तस्निया के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल कर सकते। कुरान ने नहीं कहा फक्ता, ये फक्तऊ है, जमा है, फक्तऊ जमा है। वाव देखो, वाव जमा की अलामत है, मगर यहाँ पर काटने के लिए दो के, इसीलिए कहा अल मुराद बिल यद खुदा, यहाँ हाथ का जो
जो मुराद है इसकी खुदा अल यमीन वो एक है, वलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा यानी उनमें से हर उन दो में से हर एक का एक एक यमीन वाहिद एक एक हाथ काटा जाए। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ये दो में से यानी दोनों में से दोनों का एक एक हिस्सा, तो उस वक्त जो है तस्निया के लिए हम जमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, वजदा, जो अब इसमें 8वां पॉइंट है, वजदा मिन अखवाति ज़न्न। हाँ, अब हमें थोड़े से अफ़आलुल कुलूब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़आलुल कुलूब किन को कहते हैं? यानी हमारे पास अफ़आल की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिस तरह बहुत सारी किस्में हैं, इसी तरह एक किस्म अफ़आल की है, उनको हम कहते हैं अफ़आलुल कुलूब। अफ़आलुल कुलूब में ऐसे अफ़आल आते हैं जिनमें जो जिनका ताल्लुक दिल के साथ होता है। अगर आप देखिए लफ्जी माना है दिल के अमाल या दिल के अफ़आल, मगर ये ग्रामेटिकली हम कह रहे हैं, एक तो वो दिल के, इनको अफ़आल शक और यकीन भी कहते हैं, आप लिख के रखो। अफ़आल कुलूब को अफ़आल शक वल यकीन भी कहते हैं। जब आदमी गुमान करता है, जिस तरह आदमी कहे ज़लन तो मैंने गुमान किया, हसिब तो मैंने कहा, या ज़ाम तो मैं ज़ाम करता हूँ, या राय तो मैंने देखा, या वजद तो मैंने देखा, तो ऐसे जिनमें यकीन और शक है ऐसे चीजों को हम कहते हैं अफ़आलुल कुलूब। इसी में एक है वजदा, मैंने पाया। ये कुरान ने बेहतरीन अंदाज में एक जगह इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूंगा तो वो किस तरह है। इन्हें इसमें ये उस पर मुनहसर होता है जो देखने वाला हो, जरूरी नहीं वैसा ही हो, जरूरी नहीं है। आप कहे ज़नन्तु अन्नहु मरीज़, मैंने गुमान किया कि मुझे लगा कि वो बीमार है, जरूरी नहीं वो कहेंगे ऐसे ही तो थकावट आई थी, बीमार नहीं था। तो ऐसा हो सकता है। मैं इसकी एक मिसाल दे, कुरान से बहुत उम्दा मिसाल है, सारी जिंदगी याद रखोगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उसमें। वजदा बिन अखवाति ज़न्ना, ये जो है वजदा ये ज़न्ना के अखवात में से, और ज़न्ना किनको कहते हैं? यानी ज़न्ना जो है ये अफ़आलुल कुलूब में से, इनको कहते हैं अफ़आलुल शक वाली यकीन, जो यकीन और शक के अफ़आल है। वही बिन अफ़आलिल कुलूब, ये अफ़आल कुलूब में से है। हाज़िल अफ़आल, इनका क्या है? तनसिबु मफ़ऊलाइन, ये दोनों मफ़ऊलों को नस्ब देते हैं। हमने इससे पहले दो देखे मफ़ऊल, अब देखो अल मुब्तदा वल खबर, यानी असल में जुमले में दो चीजें होती हैं, एक मुब्तदा एक खबर। ये जब हम इसको दाखिल करते हैं किस पर? जुमले इसमिया पर, तो इसके बाद जो मफ़ऊल बनते हैं दो, मुब्तदा और खबर, वो दोनों मंसूब होते हैं। नहव अल बाबु मफ्तूह, असल में क्या है? अल बाबु मफ्तूह, दरवाजा खुला हुआ है। तो जो दरवाजा खुला हुआ है इसमें अल बाब जो है ये क्या है? मुब्तदा है, और जो मफ्तूह है ये खबर है। अब इस पर आप अफ़अल को दाखिल करो, वजदतु, वैसे एक मिसाल वजदा करो, वजदा वजदा वजदू, फिर इसका 13वां सेगा है वजदतु, मैंने पाया। वजदतुल बाबा, वजदतुल बाबा मफ्तूहन, मैंने दरवाजे को खुला पाया। अल बाब मफ्तूह, दरवाजा खुला है, इस तरह भी कह सकते हैं। फिर जब इसको मैं करूंगा वजदा के साथ इस्तेमाल, तो मैं कहूंगा वजदतु, मैंने पाया, अल बाबा मफ्तूहन। तो जो वजदतु है ये फेल और फाइल है, और ये कौन सा फेल है? ये फेल अफ़आल कुलूब, ये अफ़आल कुलूब में से, ये फेल कलम में से है। तो ये अफ़आल शक व यकीन में से है। तो इसके बाद क्या होता है? ये दोनों मफ़ऊल को नस्ब देता है, क्योंकि मफ़ऊल असल में होते ही मंसूबी। तो वजदतुल बाब मफ्तूहन, तो अल बाबा जो है, यहाँ देखिए आप, अल बाबा पर ज़बर है, ये वाली ज़बर यहाँ पर, तो अल ये भी मफ्तू है, और यहाँ पर भी तनवीन है, यानी मफ्तूहन मंसूब है दोनों जगह। तो अम्मा वजदा, और जो वजदा है बिमाने, इसका माना है, कभी तो इसका और भी माना होता है। कभी वजदा के माना जो होता है, जिस तरह हमने यहाँ का वजद तो मैंने पाया, तो एक तो वो पाना हुआ है कि कोई चीज गुम हो गई थी, वो पाना। दूसरा हो गया मुझे लगा, मैंने देखा, वजद तो के मैंने देखना भी यहाँ पर। तो वजद तो देखने के माने में, जिस तरह यहाँ वजदतुल बाब मफ्तूह, मैंने दरवाजे को खुला हुआ पाया, यानी मैंने दरवाजे को खुला हुआ देखा। तो दूसरा होता है वजदा, यानी कोई चीज गुम हो जाए फिर उसका पाना।
ظفر بشیء بعد ضیاعہ، یعنی کسی چیز کا ضائع ہونا یا کسی چیز کا گم ہونا، پھر اس چیز کو ظفر، یعنی ظفر کہتے ہیں کسی چیز کو پانا، یعنی کسی چیز کو گم ہونے کے بعد پانا، اس وقت بھی یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسی حالت ہو تو ایک ہی پھر آئے گی، ایک ہی نصب آئے، پھر ایک ہی مفعول آئے گا واحد۔ فتنصب مفعولا واحدا، پھر ایک ہی جو ہے ایک ہی، اگر ظن کا خیال ہو تو اس وقت وہ آئے گا دو مفعول، اور اگر ظن کا خیال نہ ہو بلکہ ظن کا نہ ہو، یعنی اس میں طرح نہیں بلکہ اس معنی میں آتا ہو کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے پھر وہ مل گئی، جس طرح نحو ضاع مفتاحی، میری چابی گم ہو گئی، ووجدتہ، میں نے اس کو پایا، یعنی کس کو، خو جو ضمیر ہے یہ مفتاح کی طرف، چابی کی طرف، اسی لیے ہمارے تین چلخنا بھی مفتاح ہے، المفتاح نکی۔ ووجدتہ، مذکر ہے نا اسی لیے مفتاح مذکر، اسی لیے خو آگے، ووجدتہ، اور میں نے اس کو پایا، بعد بحث طویل، لمبی بحث کے بعد، یعنی جب میں نے بحث کے جسم ڈھونڈا، جب میں نے اس کو بہت ڈھونڈا تو میں نے اس کو پایا۔ تو یہاں پر میں ایک مثال آپ کو وجدہ کی دیتا ہوں جو قرآن نے ہے، اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو بہت عمدہ۔ وہ جو چیز ہے جب قرآن نے کہا ذوالقرنین کے بارے میں کہ جب ذوالقرنین وہاں کہاں پہنچے، تو جب وہاں پہنچے جہاں ان نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، کیا فرمایا، آپ لکھ کے رکھو، سورہ کہف کی ہے آیت، سورہ کہف کی آیت نمبر 86 ہے۔ ہاں اس کو لکھو، وجدہ کا میں استعمال وہاں پر دکھاؤں گا جو وہاں پر مثال کے ذریعے، حتی، یہاں تک، اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مغرب الشمس، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، وجدہا، وجدہ اس نے پایا، ہا اس کو، یعنی سورج کو، وجدہ یعنی ذوالقرنین نے پایا، ہا اس کو، ہا یا الشمس کی طرف، کیونکہ عربی میں جو شمس ہے یہ مؤنث ہے، تغرب، اسی لیے تغرب کا استعمال، تغرب کی ڈوبتا ہے، فی عین حمیئۃ، کہ ایک گڈھے میں وہ ڈوبتا تھا۔ اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سورج ہے وہ گڈھے میں جا کے ڈوبتا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیے تھے، ان میں سے ایک شخص جو ہے سلام امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک وقت بحث ہو گئی تھی کہ اس نے کہا قرآن میں غلطی ہے، تو انہوں نے یہی کہا سائنٹیفکلی غلط ہے، جو سورج ہوتا ہے وہ نہیں جاتا وہاں پہ، یعنی وہ کسی گڈھے میں نہیں ڈوبتا۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ کو پتا نہیں، آپ کو عربی نہیں آتی، اگر آپ کو عربی آتی تو آپ ایسا نہیں کہتے، قرآن کی غلطی نہیں ہے، اس کا دکھایا ہوا ہے، قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج گڈھے میں جا کے ڈوبتا ہے، ایسا قرآن نے نہیں کہا، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ ذوالقرنین کو لگا، ذوالقرنین نے پایا کہ جو سورج ہے وہ ایک گڈھے، یعنی ایک جو ایک پانی کا گڈھا تھا اس میں، جو جس میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک گڈھا تھا اسی میں جو ہے یا اسی میں جاتا ہے، یعنی جس طرح آپ سمندر کے پاس جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو سورج ہے وہ سمندر میں ڈوب گیا، اسی طرح اگر آپ پہاڑ کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا، یعنی پہاڑوں کے ادھر ادھر دیکھو جس طرح یا وادی میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورج ڈوب گیا وہ کسی پہاڑی کے پیچھے ڈوب گیا، اگر آپ وہاں دیکھتے تو وہاں بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اسی طرح، پھر اسی لیے فرمایا، کہا اصل میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو سورج، آپ اگر آپ کے پاس قرآن آپ نکالو سورہ کہف کی آیت نمبر 86، تو یہ نہیں فرمایا کہ سورج وہاں ڈوبتا، بلکہ فرمایا حتی اذا بلغ، جب وہ پہنچا مغرب الشمس، جہاں سورج ڈوبتا تھا، وجدہا، اس نے پایا، تغرب، اس کو ڈوبتے ہوئے، فی عین حمیئۃ، ایک کنویں میں، عین کہتے ہیں اصلی چشمے کو، یعنی ایک گڈھے میں اس کو، ایک چشمے میں اس کو جو ہے ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو یہ وجدہ ہے، اس میں پانا کا ذکر ہے، یعنی اس نے پایا، اسی لیے ان کو کہتے ہیں افعال القلب، افعال القلوب، یا ان کو کہتے ہیں افعال الشک والیت، یہ ایک بات ضمن آ گئی تھی گرامر، اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی ضرورت ہوتی ہیں اور اس سے کتنے جو ہے گرامر کے، قرآن کے مسائل یا حدیث کے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اب ایک دو ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔
कान फी मन कान कबलकुम तुफीदु, यानी कान फी मन, ये पहले ही कहा था ना किसी ने इसका क्या काम है, इसका माना क्या करेंगे, तो मैंने उसको कहा यही कहा था, मैंने कहा था कान फी मन कान कबलकुम, जिस तरह तुम हो उसी तरह तुमसे पहले भी लोग थे, तुम्ही में से कुछ लोग पहले थे, वही फरमाते तुफीदु फी हुना अल मुसाहबता, यहाँ पर जो फी है, फी हर्फ जार है, असल में फी के माने में लफ्जी माना, मगर फी का माने कभी होता है पर भी, जिस तरह फिशारी है सड़क पर, सड़क में नहीं सड़क पर, और फी का माना जो है मुसाबह यानी कंपनी, किसी चीज के साथ होना, मा साथ होना। मिसाल के तौर पर कमा फी कौलिही ताला, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कालू दुखुलू, असल में उदखुलू, फिर जब जो हमज़े वसल है तो गिरा दिया हमने, पढ़ा कालू दुखुलू, दाखिल हो जाओ, फी उममिन, दूसरी उम्मतों के साथ, कद खलत मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले पैदा की गई। अगर मैं इसको फी को काट दूं अपना, इसकी जगह फिर मा अलाऊ, मैं इस तरह कहूंगा काला दुखुलू मा उममिन, इन्हें आप उनके साथ जाओ, कद खलत, जो आपसे पहले, मिन कबलिकुम, पहले आपसे पैदा की। तो आई सूरह अराफ की आयत नंबर 38 है, तो फरमाया माहू, यानी यहाँ फी के माने माहू। अब तर्जुमा क्या होगा, काना फी मन, यानी जो तुम्हारे साथ लोग थे, यानी जिस तरह आप आदम की औलाद हो, इसी तरह आपसे पहले भी कुछ आदम की औलादें गुजरे, काना कबलुकुम, तुमसे पहले, काना फी मन। अब फी मन का तर्जुमा क्या होगा, यानी ये जो आपके साथ है, यानी वो आप ही में से हैं, जो आपसे पहली उम्मतें थी या आपसे पहले जो लोग थे, उनमें एक ऐसे लोग भी हुआ करते थे। यानी ऐसा मसला नहीं कि आपको गलत लगे ये चीज, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ईमानी लेवल क्या है और उनकी ईमानी लेवल क्या थी, इसीलिए आपको एक मुसाबहा जो दी, यानी आपको एक चीज कॉमन दे दी कि आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, आप भी आदम की औलाद है, वो भी आदम की औलाद है। जिस तरह हम कहते वो आप ही में से थे, और जो बेटा जिसने टॉप किया वो भी अच्छा ही था, वो भी पढ़ते ही थे, वो भी स्टूडेंट ही थे। इस तरह जिन्होंने ऐसा काम किया है कि कहा नहीं मैंने आपको ये बेचा, मैंने आपको जमीन बेची है तो आप सोना भी रखे, क्योंकि जो जमीन में है वो भी आपका है। उसने कहा नहीं मैंने खाली जमीन खरीदी, सोना नहीं खरीदा, तो वहाँ ईमानदारी और दयानतदारी वो दिखाते हैं। तो इसीलिए नबी करीम इसके लिए जो लफ्ज किया वो क्या, फी मन, फी का माना मैं ही नहीं खाली, बल्कि फी यहाँ मुसाबत, यानी जो रिलेशन दिखाता है, मा का जिसका माने साथ है, उसका माना में आता है। इस तरह तुक्तुबू फी मुत्तसिलत बि मन व मा अल मौसूलतैन वल इस्तिफामतैन नह, कहते हम कभी जो है फी को, हम जो है फी जो मन है ना, मन व मा, ये दोनों मौसूल है, मन लजी यशफो इंदो व मा ये मौसूला है, बमाने अल्लजी। तो कहते हैं ये दोनों मौसूल लाताइन है, ये दो मौसूल अस्माउल मौसूला में से है, और दोनों अस्माउल इस्तिफाम में से, इस्तिफाम कहते हैं इंट्रोगेटिव। कुन्तु फी मन हज हाज़ल आम, असल में इसके माने क्या है, कुन्तु फी मन, मैं उनके साथ था। यानी अगर यानी फी का और फी मन का, यानी फी को आप मुत्तसिल करें मन के साथ, या फी को आप मुत्तसिल करें माँ के साथ। यहाँ पर फी को मुत्तसिल किया गया फी माँ, जो हदीस में आया था फी माँ जो इसमें है, और यहाँ कहा गया फी मन, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें यह होता है मा होता साथ। कुन्तु फी मन हज हाजल आम, मैं उन लोगों के साथ था जिन्होंने इस साल हज किया, या मैं उनमें शामिल था जिन्होंने इस साल हज किया। तो इधर देखिए वो फी मन है, मैं यहाँ कह सकता इस तरह भी, कुन्तु मा मन हज हाजल यौम, कुन्तु माहू, मैं उनके साथ था। तो मगर इससे बेहतर इस तरह है, कुन्तु फी मन, मैं उनमें था, हज हाजल आम, जिन्होंने इस साल हज किया। तो यही सिखाते तक तुक्तबू लिखा जाता है फी मुत्तसिलतिन बि, इन्हें इसको हम लिखते हैं, फी को हम कभी कभार लिखते हैं मन के साथ और वमा के साथ, और ये दोनों जो है मौसूलतैन है और इस्तिफा इस्तिफाम
ایک تو کہتے استفام، استفام کو انٹراگیٹو، اور دوسرا تھا موصولہ، موصولہ کے معنی بمانے الذی، جس طرح ما ہے وما اتاکم رسول، جو تمہیں رسول دے دے، جو یہاں ہم نے ما کا ترجمہ کیا، ہم نے کیا جو، وما اور جو، ما کا ترجمہ جو بمانے الذی، کہتے کنت فی من، اس کے ساتھ حج حاضل عام، یعنی کنت فی من، میں ان میں سے تھا یا میں ان کے ساتھ تھا، حج حاضل عام، جنہوں نے اس سال حج کیا۔ اب دو چیزیں ہیں تو اس طرح فی من کا دکھائی، اور ایک فی من تشک، جس میں تمہیں شک، تشک یعنی جس میں تو شک کر رہا ہے اس میں، یعنی مجھے بھی شاید میں بھی اس میں شک کر رہا ہوں جس میں تو شک کرتا، فی ما ترغب، جو تمہیں پسند آتا، ارغب فی ما ترغب انت، یعنی مجھے وہ چیز راغب ہے، مجھے وہ اچھی لگتی جو تمہیں اچھی لگتی۔ تو جو فی کا معنی ہے، جب اس کو ماں کے ساتھ یا من کے ساتھ جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو ماں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔